اس فریضے میں ہرگز آپ نے کوئی کوتاہی نہ آنے دی۔ بارش کی صورت میں بعض دفعہ سواری کے اوپر بھی آپ نے نماز ادا فرمائی اور کسی عذر کو حائل نہیں ہونے دیا۔ ایک دفعہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہ تھا، لیکن آپ نے نماز باجماعت میں ناغہ کرنا پسند نہ فرمایا اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو دعائیں آپ نے ایک چھوٹے سے خیمے میں کی، ان کی یاد آج بھی دلوں کو گرماتی ہے۔ ورفتگی کا یہ عالم تھا کہ کندھے سے چادر بار بار نیچے گر جاتی، لیکن خدائے واحد کا پرستار ان سب باتوں سے بے نیاز اپنی مناجات میں مصروف رہا۔ غزوہ احد میں آپ خود زخموں سے نڈھال تھے اور 70 صحابہ کی شہادت کا غم بھی تھا، لیکن آپ نے اس روز بھی معمول کے مطابق نماز باجماعت ادا فرمائی۔ غزوہ احزاب میں جنگی مصروفیات کی وجہ سے نماز ظہر و عصر وقت پر ادا نہ ہو سکیں اور سورج غروب ہو گیا۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ اظہار ہوا کہ خدا ان دشمنوں کو غارت کرے جن کی وجہ سے ہماری نمازوں میں تاخیر ہوئی۔ اقامت الصلاۃ کا ایک پہلو نمازوں میں خشوع و خضوع ہے۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں یہ شان اپنی معراج پر نظر آتی ہے۔ ذرا چشم تصور سے اس نوجوان کو دیکھیے جو دنیا کی چکا چوند اور لطف و سرور کو پیچھے چھوڑ کر غار حرا کی تنہائیوں میں تنہا عبادت سے اپنے دل کو شاد کام کرتا، رات کے اندھیروں میں روحانیت کی شمع فروزاں کرتا اور اپنی جان کو ہلکان کر دیتا تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت تو ذرا بتائیے، تو آپ کا جواب کیا ہی عمدہ تھا۔ فرمایا لا تسل عن حسنہن و طولہن، کہ ان نمازوں کے حسن اور طوالت کا پوچھتے ہو، میں ان کے بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو اس بیان کا پورا حق ادا کر سکیں۔ آپ نمازوں میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم متورم ہو جاتے۔ کسی نے آرام کا مشورہ دیا کہ اتنی تنگی کیوں اٹھاتے ہیں، تو فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کے سجدوں کا حال بھی سن لیجئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں آپ کی گریہ وزاری کا یہ عالم ہوتا کہ جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں ابل رہی ہو یا چکی کے دو پارٹ آپس میں رگڑ کھا رہے ہوں۔ اس کیفیت کو سن کر جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اور بے اختیار یہ دعا دل سے اٹھتی ہے کہ جو زاریاں تھیں تیرے محمد کی دعا میں، بس ان کی جھلک سی میرے سجدوں کو عطا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو آپ کو بستر پر نہ پایا۔ خیال ہوا کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں گئے ہیں۔ اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ آپ آرام دہ بستر چھوڑ کر قریب ہی زمین پر سجدہ ریز ہیں اور دعا میں مصروف ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا اور میں نے دل میں کہا عائشہ تم کس خیال میں ہو، اور خدا کے رسول کو دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو ایک قریبی قبرستان میں رات کی تاریکی میں سجدہ ریز پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ہاں تشریف لائے۔ اس رات میرے ہاں قیام کی باری تھی۔ موسم سرما کی سرد رات میں جب آپ لحاف میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں یہ رات اپنے رب کی عبادت میں گزار دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی خوشنودی مقصود ہے اور میں خوشی سے آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے، اور آپ نے وہ ساری رات نماز اور گریہ وزاری میں گزار دی، حتیٰ کہ آپ کی سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نماز کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعہد اور شوق کا یہ عالم تھا کہ آخری بیماری میں آپ شدید بخار میں مبتلا تھے اور غشی کا عالم تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں بار بار دریافت فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ بتایا گیا کہ مسجد میں صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔
بخار کی شدت کم کرنے کے لیے جسم پر پانی ڈلوایا۔ مسجد جانے کے لیے اٹھے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آنے پر پھر نماز کا پوچھا۔ بتایا گیا کہ صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، بخار شدید تھا۔ آپ نے اپنے جسم پر پھر پانی ڈلوایا، بخار ذرا کم ہوا لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ بعد میں جب ذرا افاقہ ہوا تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس حال میں مسجد کے لیے روانہ ہوئے کہ پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور اقامت الصلاۃ کا وہ نمونہ قائم فرمایا جو تا ابد عدیم المثال رہے گا۔ حضرات، آئیے اب چند واقعات کی روشنی میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا سب سے جلی عنوان محبت الہی ہے۔ آپ کی ساری زندگی اس محبت میں فنا تھی اور عبادت اور نماز کا اہتمام آپ کی روح کی غذا تھا۔ ساری زندگی نماز باجماعت کا بے مثال اہتمام رہا۔ عنفوان شباب میں آپ کو مسیتڑ کہا جاتا تھا، یعنی وہ شخص جس کا زیادہ وقت مسجد میں عبادت کرتے گزرتا تھا۔ بہت ابتدائی زمانے میں حضرت صاحب نے حافظ معین الدین صاحب کو محض اس غرض سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ اس طرح نماز باجماعت کا موقع مل جاتا ہے۔ مقدمات کی پیروی کے دوران بھی آپ نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی، بلکہ عدالت سے اجازت لے کر نمازیں بر وقت ادا کرتے۔ حضرت حافظ حامد علی صاحب کی روایت ہے کہ حضور غیر معمولی انہماک اور توجہ سے نماز ادا فرماتے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کا بہت تکرار کرتے اور سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا بہت اعادہ فرماتے۔ بار بار یہی الفاظ بولتے جیسے کوئی بڑے الہا اور زاری سے کسی بڑے سے کوئی شے مانگے، اور بار بار روتے ہوئے اپنی مطلوبہ چیز کو دہراتے۔ ایسا ہی حضرت صاحب کرتے۔ بالعموم سجدہ بہت لمبا ہوتا اور بعض دفعہ تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس گریہ وزاری میں گویا آپ پگھل کر بہہ جائیں گے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں میں پنجاب میں طاعون کا زور تھا اور لوگ کثرت سے اس مرض کا شکار ہو رہے تھے، اور یہ وہ طاعون تھی جو آپ کی صداقت کے نشان کے طور پر ظاہر ہوئی تھی، لیکن آپ بنی نوع انسان کی ہمدردی کے جذبے سے ان کے لیے دعاؤں میں مصروف تھے۔ اس دعا کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دعا میں آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح آستانہ الہی پر گریہ وزاری کر رہے تھے کہ جیسے کوئی عورت درد ذہ سے بے قرار۔ آخری سالوں میں جب آپ نے بیت الدعا بنوایا تو اسے اندر سے بند کر کے 2 گھنٹے کے قریب بالکل علیحدگی میں مصروف عبادت رہا کرتے۔ بسا اوقات تلاش خلوت میں باہر چلے جاتے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت الہی کرتے۔ اقامت صلاۃ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نماز کے وقت نماز کو ہر دوسرے کام پر مقدم کیا جائے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی زندگی سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا، ایک دفعہ میں کسی مقدمے کی پیروی کے لیے گیا، عدالت میں اور مقدمے ہوتے رہے اور میں باہر ایک درخت کے نیچے انتظار کرتا رہا۔ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے وہیں شروع کر دی، مگر نماز کے دوران ہی عدالت سے مجھے آوازیں پڑنی شروع ہو گئی، مگر میں نماز پڑھتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس عدالت کا بہرہ کھڑا ہے۔ سلام کہتے پھیرتے ہی اس نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب مبارک ہو، آپ مقدمہ جیت گئے ہیں۔ ایک عیسائی کی کتاب کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب نور الحق تصنیف فرما رہے تھے۔ ابھی 4-5 صفحات ہی لکھے تھے کہ حضرت اقدس کو دوران سر کی شدید تکلیف لاحق ہو گئی۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ 3 روز تک نماز کے لیے مسجد نہ آ سکے۔ چوتھے روز ذرا افاقہ ہوا تو فجر کی نماز پر تشریف لے آئے اور بمشکل بیٹھ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اس وقت بیماری کی یہ حالت تھی کہ حضرت اقدس پسینے میں غرق تھے اور ذوف اس قدر تھا کہ بعد نماز حضرت اقدس مزید بیٹھ بھی نہ سکے اور وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقامت الصلاۃ کا اس قدر اہتمام قدم قدم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کی یاد دلاتا ہے اور روح وجد کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر
کہ کس طرح یہ